سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس زمانے میں تشریف لاتے ہیں اس دور کے اندر میں خلیفہ المستنجد باللہ جو اپنے وقت کا بہت بڑا خلیفہ تھا، اس دور میں آذربائیجان، عراق اور افغانستان، فلسطین تک دور دور تک ان کی حکومتیں پھیلی ہوئی تھی، اور تمام لوگوں سے وہ پیسہ جمع کرتا تھا، رعایا کا خون چوستا تھا، رعایا کے اوپر ظلم و ستم ڈھاتا تھا۔ اس دور کے اندر اس دور کے اندر شیخ عبد القادر جیلانی تشریف لاتے ہیں۔ حیرت و استعجاب کی بات ہے جب انہوں نے دیکھا کون خلیفہ المستنجد باللہ کے دور و دراز سے لوگ آتے ہیں، قافلہ در قافلہ لوگ آتے ہیں، قطار در قطار لوگ آ رہے ہیں، آذربائیجان سے آ رہے ہیں، عراق سے آ رہے ہیں، فلسطین سے آ رہے ہیں، افغانستان سے آ رہے ہیں، لوگ حلقہ بغوش اسلام ہو رہے ہیں، اور جب کیا کہتے ہیں گمراہ ہے وہ اپنے دین کو زندہ کر رہا ہے، وہ کیا کہتے ہیں توبہ کر کے غریب نائب سرکار محی الدین عبد القادر جیلانی کا معتقد بنتا چلا جا رہا ہے۔ اگر یہ دورہ چلتا رہا، یہ سلسلہ چلتا رہا، ایک وقت ایسا آئے گا ہماری حکومت خطرے میں پڑ جائے گی، ہماری حکومت چلی جائے گی۔ انہوں نے خلیفہ المستنجد باللہ نے ایک پلاننگ سوچا، ارے یہ لوگ تو فقیر ہوتے ہیں، یہ تو درویش ہیں، یہ تو ان کو تو دنیا سے کوئی مطلب نہیں ہے، انہیں سونے اور چاندی اور اشرفی اور دینار سے بھرا ہوا تھیلی دے دیتے ہیں۔ جب وہ یہ دولت کو دیکھے گا، بے بہا دولت کو دیکھے گا، اشرفیوں کی تھیلیوں کو دیکھے گا، درہم و دینار کو دیکھے گا، تو دماغ سناٹا ہو جائے گا اور بغداد چھوڑ کر کہیں اور چلا جائے گا۔ ہم اسے یہی کہیں گے، جب ہمارا نذرانہ قبول کر لے گا تو ہم کہیں گے بغداد چھوڑ کر کہیں اور چلے جاؤ۔ اللہ اکبر! یہ سوچ کس کی ہے؟ یہ فتنے والی سوچ، یہ گندی سوچ گندا خلیفہ المستنجد باللہ کا ہے۔ وہ غوث اعظم کو لالچ دینے آیا ہے، آپ کے عقیدے کو خریدنے آیا ہے، آپ کی شان کا سودا کرنے آیا ہے۔ جب وہ سامنے آتا ہے، درہم و دینار پیش کرتا ہے، اشرفی کی تھیلیاں پیش کرتا ہے، آپ کو ہاتھ میں دیتے ہیں، آپ نے اسے یوں پکڑا اور زمین پہ رکھ دیا، فرمانے لگے اے خلیفہ المستنجد باللہ اسے لے جاؤ، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کہا حضور کیا بات کرتے ہیں، میں نے آپ کو تحفہ دیا ہے، تحفہ قبول کرنا سنت ہے، آپ قبول کر لیجئے، یہ ہدیہ ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کون؟ شیخ عبد القادر فرماتے ہیں مجھے ایسے تحفے کی ضرورت نہیں ہے جو غریب رعایا کا خون چوس کر لایا گیا ہو، حرام مال لایا گیا ہو، اسے واپس لے جاؤ، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا حضور کیا بات کرتے ہیں آپ، میں خلیفہ ہوں، میں امیر المومنین ہوں، میں نے بڑی محنت و مشقت کے ساتھ یہ دولتوں کا انبار جمع کیا ہے، لوگوں نے مجھے تحفے میں دیا ہے، آپ قبول کیجئے۔ اتنا کہنا تھا کہ آپ نے اس درہم و دینار کی تھیلی کو پکڑا اور ہاتھ سے یوں نچوڑنا، جس طریقے سے گیلے کپڑے کو نچوڑتے ہیں ایسے ہی آپ نے اسے نچوڑتے ہیں تو خون ٹپک ٹپک کے زمین پر گر رہا ہے۔ اللہ اکبر! خون ٹپک کے نیچے گر رہا ہے۔ خلیفہ المستنجد باللہ حیرت و استعجاب میں ہے، یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا مسئلہ ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں اے خلیفہ المستنجد باللہ کسی فقیر کے دامن توکل پر، الفاظ پہ غور کرنا، کسی فقیر کے دامن توکل پر پیوند تو ہو سکتا ہے لیکن کسی غریب کے خون کا چھینٹا نہیں ہو سکتا۔ یہ مال تو واپس لے جا، اگر تو آل رسول نہ ہوتا، اگر تو خلیفہ نہ ہوتا، یہ خون کو میں تیرے محل تک پہنچا دیتا۔ اللہ اکبر! یہ تھے ہمارے شیخ عبد القادر جیلانی، اللہ اکبر! خلیفہ المستنجد باللہ جب اس معاملے کو دیکھتا ہے، حیرت و استعجاب کی بات ہے، حیرت کی انتہا نہ رہی، انگشت بدندہ ہو گیا، فوراً وہ تائب ہوتا ہے، کہتا ہے حضور میں آج سے خلافت سے
मुस्ताफी होता हूँ, खिलाफत से अमीर المومنین کے عہدے سے, बादशाहत से अपने आप को मासूल करता हूँ. اے شیخ عبد القادر جیلانی, آپ جسے چاہیں انتخاب کر دیں, مجھے مرید کر لیں, میں توبہ کرتا ہوں, اب میں آپ کا مرید بن کر زندگی بھر گزارنا چاہتا ہوں. ارے وقت کا خلیفہ جن کی حکومت بغداد میں تھی, جن کی حکومت آذربائیجان میں تھی, جن کی حکومت اللہ اکبر فلسطین, عراق اور ایران پر تھی, اللہ اکبر ہزاروں میل زمین پر حکومت کرنے والا خلیفہ, بے باک خلیفہ, نڈر خلیفہ جب ایک فقیر کامل کے سامنے آتا ہے, ان کی اس کرامت کو دیکھتا ہے, سر جھکا دیتا ہے, عرض کرتا ہے حضور میں تو آپ کا ہو چکا ہوں, اب میں یہ کام نہیں کروں گا, آپ خلافت کو سنبھالیے, آپ جسے چاہیے عمال مقرر کیجئے, جسے چاہیے اسے گورنر بنا دیجئے, جسے چاہیے خلیفہ بنا دیجئے. اللہ اکبر. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جتنے بھی چنے ہوئے مرید تھے جو اپنے وقت کے ولی کامل تھے, کسی کو گورنر بنا دیا, کسی کو کچھ بنا دیا. اس طریقے سے بغداد پر ہے نا جو وہ کالا بادل آیا ہوا تھا اسے آپ نے پلکوں میں چھانٹ دیا, اور اسلام پر جو طرح طرح کے آئے دن حملے ہو رہے تھے, شیخین کے نام لینے پر گالیاں دیا جا رہا تھا, مارا جا رہا تھا, ظلم ڈھایا جا رہا تھا, ان تمام خرافات کو آپ نے پلکوں میں ختم کر دیا. میں نے کہا تھا نا تمہید کے دوران, تقریر کے شروعات میں نے کہا تھا جب جب اسلام پر کوئی برا وقت آتا ہے, اسلام کو چینجز کرنے کی بات کی جاتی ہے, شریعت میں تحریف کی بات کی جاتی ہے, قرآن میں تبدیلی کی بات آتی ہے, تو اللہ اکبر تب کوئی نہ کوئی اللہ کا ولی دنیا میں آتا ہے. آج بھی ایسے لوگ